الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القوف چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 25ویں آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ 23ویں آیت سے 25ویں آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ پیدا کیے جانے والے فرشتے کے کلام کو ذکر فرمایا ہے کہ بروز قیامت وہ کس طریقے سے کلام کرے گا، خصوصاً کفار کے ساتھ۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ قَرِينُهُ، یہ 23ویں آیت میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور اس کا ہم نشین فرشتہ بولا، هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، کہ یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے، یعنی نام اعمال۔ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، حکم ہوگا کہ تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکر ہٹ درم کو، زیادتی کرنے والے کو۔ دونوں کے ڈالے جانے سے مراد کرامن کاتبین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے گا کافر کو جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر معتد مریب، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ یہ کفار کی صفت ہے کہ کافر جو ہیں وہ نیکی کے کام سے روکتے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں، یعنی گناہوں میں اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں، اور شک کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک پہنچایا، اس میں شک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یا پچھلے انبیاء علیہ السلام کی جو امت میں لوگ تھے، کافر تھے، جنہوں نے اپنے نبیوں کی ان تعلیمات پر شک کیا جو وہ من جانب اللہ لے کر آئے تھے، سب کے سب اس میں شامل ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھلائی سے روکنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جانا، اور یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ اور وعید پر شک کا اظہار کرنا، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے بلکہ کفار کی صفت ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی ان تمام امور میں مشغول ہوتے ہیں، یہ بری صفات ان کی بھی ذات کا حصہ ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے نظر آئیں گے جو مسلمان ہیں لیکن اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اسی طرح بہت سے معذرت کے ساتھ ٹیچرز ایسے نظر آتے ہیں جو اپنے شاگردوں کو، بہت سے افسر اپنے ماتحتوں کو نیکی کے کام سے روکنے کا حکم دیتے ہیں، باقاعدہ ترغیب دیتے ہیں، انہیں فورس کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ دور انجوائمنٹ کا دور ہے، تم عیش کرو، مزے لوٹو، کیا یہ دین کی طرف مائل ہو گئے ہو، کیا ملا بن گئے ہو، نمازیں پڑھنا کوئی ضروری کوئی ہے؟ پڑھنا تو آخری عمر میں پڑھ لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا، اور اس طرح نیکی کے بہت سے کاموں سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، غلط رویہ ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ نیکی سے روکنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ تو شیطان کی صفت ہے، یا اس کے بہکائے میں آ کے کفار ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس بری صفت کا اختیار کرنا یقیناً آخرت کی بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھنا، حد سے بڑھنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہونا، اس میں بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ ہونا صرف لوگوں کے سامنے ہی ہو، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن حقیقتاً چاہے خلوت ہو، جلوت ہو، بے تکلف دوستوں کے درمیان ہو، یا ان گھر والوں کے درمیان کہ جن کے سامنے آزادانہ انسان گناہ کرتا ہے اور اسے زوال عزت کا خوف نہیں ہوتا، ان تمام امور پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر مقام پر دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم ایک تنہا کمرے میں ہیں، یا لوگوں کے درمیان ہیں، بے تکلف دوستوں کے درمیان ہیں، یا گھر والوں کے ساتھ ہیں، بہرحال اللہ کی نگاہ سے کوئی پوشیدہ تو نہیں رہ سکتا، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ کو ہٹا کر بے پرواہی کو اپنے اوپر مسلط کر کے غفلت میں مبتلا ہو کر گناہوں کا آزادانہ، دلیرانہ اور جرت مندانہ اقدام کرنا، یہ ایک مومنانہ شان نہیں ہے، کفار کی صفت ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح اخروی معاملے میں شک کرنا، اگرچہ مسلمان الحمدللہ اخروی معاملے میں کامل یقین کا حامل ہی ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات اور اسباب اور ذرائع ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے قلب میں شک جنم لے لیتا ہے، یا شیطان کی طرف سے ڈال دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دم انسان کسی بڑے کرائسس میں مبتلا ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، بیماری مسلسل مسلط ہو گئی،
کوئی مطلب نشہ نہیں کرتے تھے، خراب کام نہیں کرتے تھے، لیکن کینسر ہو گیا مثال کے طور پر. تو ایسی صورتحال میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ مطلب خود ہم نے بھی معاشرے میں مشاہدہ کیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے قلب میں شکوک شبہات بیدار ہو جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اس کو اپنے زبان پر لے آتے ہیں. یا پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے. اس طریقے سے بھی بعض اوقات وہ شبہ کا اظہار کر دیتے ہیں. یوں ہی اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بالکل ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بندوں سے غافل نہیں، وہ بھولتا نہیں، وہ تھکتا نہیں. یہ آیات کے مفہوم واضح طور پہ موجود ہیں. لیکن جب انسان مسلسل تنگدستی میں گرفتار ہوتا ہے، بیماریوں میں گرفتار ہوتا ہے، تو بعض اوقات شیطان اس کے قلب میں بات ڈالتا ہے کہ دیکھو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تجھے بھول گیا ہے، دوسروں کو خوب دے رہا ہے، تجھے نہیں دے رہا، لگتا ہے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تجھ پہ ظلم کر رہا ہے. تو اس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ان خبروں کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. لہٰذا بہت توجہ کرنی چاہیے اور اس قسم کے آیات پر توجہ کر کے اپنے اعتماد کو، اپنے اعتقاد کو، اپنے یقین کو کامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ ضرور نجات بھی ہوگی، ان بری صفات سے آدمی دور بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا درجہ قرب عطا فرمائے گا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، مزید کافر کی صفت بیان کی کہ وہ جو بناتا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا خدا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈالو. قال قرینہ ربنا، کہا اس کے ساتھی نے اے ہمارے رب. اب یہاں پر قرین سے مراد شیطان ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کر دیتا ہے. یہ فرشتہ تا حیات اسے نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے اور شیطان برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اوپر جو تھا وہ وقال قرینہ، جو اللہ نے 23ویں آیت میں فرمایا، اس سے مراد فرشتہ تھا. اور اب پھر فرمایا قال قرینہ، کہا اس کے ساتھی نے، اس سے مراد شیطان ہے کہ جو اسے بندے کو بہکاتا رہا. اور اب بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا تو یہی شیطان اب اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے، ربنا، اے ہمارا رب، ما اطغیتہ، میں نے اسے سرکش نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، ہاں یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں مبتلا تھا. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اے رب کریم، میں نے فقط اس کو دعوت دی تھی، میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو دور نہیں کر دیا تھا، میں نے اس کو کوئی رسیوں سے باندھ نہیں دیا تھا کہ یہ نیک عمل نہ کر سکے یا نیکی کے مقام پر نہ جا سکے. یہ خود ہی اپنی میری دعوت کو قبول کرنے کے بعد، عقل اور فہم رکھنے کے باوجود، سینکڑوں تیری طرف سے ہدایت کے اسباب پیدا کر دینے کے باوجود اس نے گمراہی کو اختیار کیا. تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ اسی کا قصور ہے. اور یہ واقعی بہت توجہ طلب بات ہے کہ شیطان کا یا جنات کا ہم پر اس سے زیادہ زور نہیں چلتا کہ وہ ہمارے قلب میں یا ہمارے ذہن میں خیالات اور وساوس ڈال دیں. بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر اس سے زیادہ ہوتا تو کوئی نمازی مسجد میں نہ پہنچ پاتا. جن اس کو رستے سے کڈنیپ کر کے اٹھا کے دور کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتے اور آدمی کو نیکی کے کام ہی نہ کرنے دیتے، کیونکہ قلبی احوال پر مطلع ہو جاتے ہیں. بلکہ ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوتے، جیسے کوئی نیکی کا خیال آیا اور آدمی کرنے کے لیے چلا، ایک ڈنڈا سر پہ پڑتا، خون نکلتا اور آدمی گر جاتا، ڈھیر ہو جاتا، کوئی نیک عمل کر ہی نہیں سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو یقیناً بہت زیادہ قوتوں سے نوازا ہے، لیکن انسان پر ان کو تسلط اور اختیار اس قسم کا نہیں دیا کہ یہ جسمانی طور پر یا ظاہری طور پر ہمیں قابو کر سکیں. صرف ان کا اختیار اتنا ہے کہ ہمارے قلب میں خیال ڈال سکیں، ہمیں قلبی لحاظ سے کوئی دعوت دے سکیں، اور یہ اتنا ہی کام کرتے ہیں. لہٰذا جب ان کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ ہمارے قلب میں ایک برا خیال ڈال کے ہمیں بار بار اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ اس پر عمل کرو، تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس وسوسے کو دور کریں، اس کو رد کر دیں، اس دعوت کو قبول نہ کریں، لا حول پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اور اپنے باطن کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے ظاہر کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں. اب اگر ہم نے ان کے وساوس کو قبول کر لیا تو یہ ہماری شکست ہے. تو اس لیے یہ شیطان یہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اس کو سرکش نہیں کیا،
کہ میں پکڑ کے اس کو کسی مقام پہ لے گیا ہوں، بلکہ میں نے تو فقط دعوت دی تھی، یہ خود ہی کھلی گمراہی میں تھا۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا ہوں، یعنی میرا فیصلہ ہو چکا ہے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ایک دوسرے پہ مت ڈالو۔ یعنی شیطان جو تمہارا ہے وہ کافر سے کہہ رہا ہے جی میں نے سرکش نہیں کیا ہے، خود گمراہ ہوا، کافر کہتا ہے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا، اس پہ لعنت ملامت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بروز قیامت کہ تم دونوں میرے سامنے نہ جھگڑو، میں نے پہلے ہی واضح طور پر جنات کے سامنے بھی چیز پیش کر دی، انسانوں کے سامنے بھی چیز پیش کر دی کہ جو میرا کہنا نہیں مانے گا، جو حالت کفر میں مرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قول تبدیل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے سامنے جھگڑا مت کرو، یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔ ما یبدل القول لدی، میرے یہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو میری بات ہے وہ کبھی تبدیل نہیں کی جاتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، یہ اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ایسے ہی جمہور علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات بھی قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا یہ تو ارادہ ازلی تھا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، اور اس طرح جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قدیم ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جو میری سرکشی کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، کفر اختیار کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے کلمات کو کون بدلنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کون بدلنے والا ہے؟ فیصلے کی تبدیلی وہیں پر ہوتی ہے جب آدمی کو اپنے کیے گئے فیصلے پر کسی غلطی کی اطلاع مل جاتی ہے، یا وہ اپنے فیصلے کو غلط تصور کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا فیصلہ بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے، اس میں پوری دنیا والے مل کر بھی نقص نکالنا چاہیں نہیں نکال سکتے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا تو اب یہ بات تبدیل نہیں ہوتی ہے، اب تمہارا جھگڑنا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا، اپنے لیے ایسے دلائل فراہم کرنا کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ جی تو بڑا معصوم تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بات تبدیل نہیں ہوتی، لہذا عذاب ضرور ہوگا، اور یہ بھی مسلمہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام تر قصور تمہارا ہی ہے، تمہاری اپنی غلطیوں نے تمہیں جہنم تک پہنچایا ہے۔ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، اور وہ عرض کرے گی حل من مزید، کیا کچھ اور زائد ہے۔ یعنی یہ بہت ہی آپ غور کریں کہ کیسا مکالمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے کلام فرمائے گا کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ اتنی وسیع جہنم ہے کہ وہ عرض کرے گی کہ یا رب کریم کیا کوئی اور بھی ہیں، اور ہیں تو اس کو بھی بھیج دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو کافر ڈالا جائے گا اس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، یعنی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ پورا وجود کتنا پھیلا ہوا ہوگا، اور پھر ایک کافر تو نہیں ہے، اربوں خربوں کافر ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر، یعنی جب کفر شروع ہوا اس وقت سے لے کر اور قیامت تک جتنے کافر پیدا ہوتے رہیں گے، مشرک پیدا ہوں گے، منافق ہوں گے، سب کے سب جہنم میں ہوں گے، اور ان سب کو اتنی وسعت جسمی دی جائے گی، اتنا بڑا جسم، اور یہ اس لیے کر دیا جائے گا تاکہ عذاب سخت سے سخت محسوس ہو، زیادہ سے زیادہ، جتنا بڑا جسم اتنے ہی جگہ پر عذاب اور اتنا ہی زیادہ عذاب۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ان کو جب جہنم میں ڈالے گا تو ایک ایک کافر اس دنیا، یعنی بہت بڑا جو دنیا کا حصہ ہے، اگر دنیا میں اس کو اتار دیا جائے تو اتنا بڑا وہ ہوگا کہ انسان ڈر کر شاید خوف سے، دہشت سے ہلاک ہو جائے۔ تو جب یہ جہنم میں جائیں گے تو کتنی وسیع جہنم ہوگی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جہنم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی، تو یہ کہے گی کہ اور ہیں تو وہ بھی بھیج دو، یعنی اتنی وسیع اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب لائی جائے گی جنت متقین کے، کہ ان سے بالکل دور نہیں ہوگی۔ یعنی قریب لائی جائے گی مراد یہ کہ ایسے نہیں کہ چل کر آئے گی، یعنی بالکل سامنے منکشف کر دی جائے گی۔ وہ جنتی لوگ جو ہوں گے میدان محشر میں کھڑے ہونے کے باوجود اس کی خوشبو سونگیں گے، وہاں سے معطر ہوائیں آ رہی ہوں گی، نظر اٹھائیں گے تو وہاں کے محلات، وہاں کے درخت اور عجیب و غریب مناظر ان کو نظر آئیں گے۔
تو ان کا دل بے قرار اور بے چین ہوگا کہ جلد از جلد ہمارا حساب و کتاب ہو اور ہم اس جنت میں داخل ہو جائیں۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں یہ کلام ہوگا کہ یہ وہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ وعدہ کس سے کیا گیا تھا؟ لکل اواب حفیظ، ہر رجوع کرنے والے اور اپنے باطن کی حفاظت کرنے والے سے۔ یہ جنت ان کے لیے ہے کہ جو اپنے باطن کی، اپنے ظاہر کی حفاظت کرتے رہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہے، ان کے لیے جنت ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، اور ان کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرے، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرتا ہوا دل لے کر آیا، یعنی ایسے دل کے ساتھ آیا کہ جو دل اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے۔ ادخلوها بسلام، اب جنتوں سے فرمایا جائے گا ادخلوها، تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، یعنی اب اس دن کے بعد تمہیں کبھی جنت سے باہر نکلنا نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد دن اور رات ختم ہو جائیں گے، زمانہ ختم ہو جائے گا، یعنی اب یہ دن رات سیکنڈ گھنٹے سب ختم۔ اب جنت میں جانے کے بعد کوئی 24 آور کا حساب نہیں ہوگا، اور گھڑیاں کوئی ایک آدھ گھنٹے آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد زمانہ ختم، وقت ختم، بس اب یہ دائمی وقت ہے، رات دن کوئی اس کا تصور جنت میں نہیں ہوگا۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ آرام کریں تو ان پہ نیند مسلط ہو جائے گی، غنودگی سی آئے گی، وہ سو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اڑ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلے گا، آنکھ پہ سورج پڑے گا تو پھر آنکھیں ملتے ہوئے کھڑے ہوں گے، پھر جائیں گے منہ دھونے کے لیے، وہاں کوئی ہے ہی نہیں گندگی، تو وہاں پر اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی قسم کا ماحول، ہمیشہ ایک ہی قسم کا وقت رہے گا، اور وہ لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایسا عظیم معاملہ ہوگا کہ وہاں اس ایک طرح کے ماحول یا ایک طرح کے وقت سے انسان یکسانیت کا شکار بھی نہیں ہوگا، ہر روز ایک نئی لذت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ بلا حساب و کتاب اس جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔